ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت اور آج کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تکبر کے اوپر. بہت اچھے کالرز آئے، انہوں نے ہماری بھی معلومات میں اضافہ کیا اور امید کرتے ہیں کہ اگر آج ہم میں کوئی بھی کمی بیشی ہے تو آج ہی اور اسی وقت ہم اپنے آپ میں سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہمارے اندر ہے تو کوشش کریں کہ آج سے ہی ختم کر دیں. ایک کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہدایت ٹی وی پہ آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں، ہدایت ٹی وی. جی باجی، میں نے ٹی وی آن کی ہے تو آپ کا پروگرام بڑا زبردست اچھا لگا ہے. بہت شکریہ. ہاں جی، اللہ کو خوش رکھے. سب کا سید السلام علیکم. اللہ آمین. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چھوٹا جا مشورہ ہے، اگر سوچنا کرو. بسم اللہ. ہاں بسم اللہ. یہ رات 8 to 9 بجے ایک گھنٹے کا پروگرام اگر خواتین کے حوالے نال فقہی مطلب مسائل جڑے ہیں، فقہی مسائل. جی بہت شکریہ جی. ہم آپ کی یہ تجویز جو ہے ہم پہنچا دیں گے اپنے کنٹرول روم میں، اور آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے تو ہم اس پہ ضرور غور کریں گے. اللہ کو خوش رکھے. صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہا. کیونکہ سارے معاشرے دی خواتین تو مطلب خواتین جڑے ہیں یہ کافی فقہ اہل بیت مطلب وغیرہ تھوڑا جہے ہیں تے انہاں واسطے ضروری ہے. اگر محسوس نہ کریں تو اپنا ہدایت جی بہت سونا اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. اللہ کو خوش رکھے. 8 to 9 بجے کیونکہ شام کا ٹائم ہوتے سارے گھر والوں تو اپنے بچے تو مطلب یہ ہونا پیا. جی بالکل. وہ بہتر ہے مناسب ہے. جناب سیدہ کا صدقہ اللہ کو خوش رکھے، زندہ و سلامت ہو. یہ سلسلہ قائم حجت احمد تک جاری و ساری رہے. اللہ آمین. جی بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی غم نہ دے. الہی آمین. ایک کال ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز جعفری مانچسٹر سے بول رہی ہوں. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سب بہت اچھا پروگرام ماشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھی طرح پروگرام آپ لوگ کر رہی ہیں. بہت شکریہ. ان کو فاروق صاحب کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ شاید وہ واپس آ جائیں. دعائی کر سکتے ہیں. اور پروگرام بہت اچھا ہے، ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. اور یہ تکبر اچھی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو یہ سب باتیں پسند نہیں ہیں. ہمارے نبی نے بھی پوری اسلام پھیلایا تو کتنا انہوں نے خلوص سے پھیلایا. اللہ کو خلوص پسند ہے. بے شک. اور تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. پھر انسان مقبول نہیں ہوتا. بے شک. کیونکہ وہ محفلوں میں بھی بیٹھے اور مغرور ہوگا تو اللہ کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا ہے. بے شک. اور پیچھے سے بھی لوگ مطلب وہ مقبول ہی نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے گھر میں ہی قید رہتا ہے. بے شک. اور جن کے خلوص اچھے ہوتے ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو دنیا ان سے خوش بھی ہوتی ہے اور وہ مقبول بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. تو تکبر اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اور جو بھی ہیں اللہ ان کو ہدایت فرمائے، ہمیں بھی ہدایت فرمائے. اور سب کو بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلا شبہ آپ نے بہت صحیح بات کی. جی بہت شکریہ. یہ ہماری بہت ہی پیاری سی آنٹی مانچسٹر کی ہماری آنٹی تھی. میں ان کو پرسنلی طور پہ بھی جانتی ہوں. انہوں نے فون کال کر کے جو بات کہی ہے 100% یہ خاتون جو ہیں تکبر سے بالکل دور ہیں. اس چیز کے تو میں بھی گواہی دیتی ہوں. بہت ہی ماشاءاللہ، اور ہر کسی کی ہمدرد، ہر کسی کے ساتھ خلوص دل سے. تو آنٹی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور تکبر کے بارے میں جو بتایا. واقعی آپ بالکل تکبر سے بری الذمہ ہیں. آپ سلامت رہیے. تو تکبر پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی ہم میں چھوٹی موٹی تکبر ہے بھی تو آج سے ہی ہم اپنے آپ کو تبدیل اور ہمارے پروگرام کے ٹاپکس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے اندر جو کمیاں اور خامیاں ہیں وہ دور کر لیں. کوشش کریں کہ ہم ان سے جو ہے بالکل آزاد ہو جائیں ان برائیوں سے. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور وہ انسان سے ہوتی رہتی ہیں کیونکہ انسان فرشتہ نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے آپ بھی شروع کیجئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور ہم بھی کر چکے ہیں آلریڈی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بیٹھے بالکل جی بالکل. تو اور سحر آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے متعلق؟ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع و انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں اونچا اور بلند ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نظر میں چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ یہ اور آپ کو یہ بات بھی ہمارے ناظرین کو بتاتی چلوں کہ کبریائی جو ہے وہ صرف خدا کی صفت ہے، بے شک۔ انسان و بندے اس کے جو ہے، اس کی مخلوق جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ جب خدا نے کہا کہ میری کبریائی میری صفت ہے اور تم اس میں حصہ دار نہیں بن سکتے ہو، تو اس کا یہاں سے آپ اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں بات کی سنجیدگی کا، اس برائی کی سنجیدگی کا، کہ آپ شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں اگر آپ تکبر کرتے ہیں۔ بالکل۔ کیونکہ تکبر انسان کے لیے نہیں بنایا گیا، تکبر کرنا انسان کی صفت نہیں بنائی گئی۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں بہتر سمجھتے ہیں تو آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے خدا سے بہتر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہوں۔ شاید یہ باتیں اتنی ہمیں اہم نہیں لگتی اور ہمیں اتنی مضبوط نہیں لگتی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی قابل گرفت نہیں ہیں، لیکن یہ اصل میں قابل گرفت ہیں۔ آپ اگر ان کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ صرف یہ شان ہے خدا کی کبریائی اور ہم اس میں حصہ دار نہیں ہو سکتے۔ بہت اچھی بات۔ یہاں پہ میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بدترین شخص، سوری پہلے میں ایک کال لیتی ہوں پھر مولا کا میں قول آپ سے شیئر کروں گی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں میرا بات کروں لیا سے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ باجی توڑ دیر پہلے میرے ابو نے فون کیا ہے آپ کو۔ جی 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 میں اور ابھی ٹیوشن سے واپس آئے ہوں کہ رات 8 بجے سے 9 بجے تک لے کر ایک یعنی کہ دین کے حوالے سے ایک پروگرام ہو۔ جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے آپ کی تجویز جو ہے وہ پہنچا دی ہے انتظامیہ تک، تو وہ اس پر غور کریں گے۔ اور آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں بس مہربان۔ چلیں بہت شکریہ، سلامت رہیے آپ۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہم سے خواہش کا اظہار کریں ہم اس کو پورا کر سکیں۔ تو یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین شخص تکبر کرنے والا شخص ہے جو کہ معرفت نہ رکھتا ہو اور اہل حق کو ناچیز سمجھے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ یا حضرت میں اچھے مکان میں رہتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، اچھے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور غلام کو اپنے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کام دوسروں پر فوقیت اور برتری حاصل کرنے کے خیال سے تو نہیں کرتے تم؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر میں شمار نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہمارا دین اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، ہر چیز کی اجازت دے رہا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہہ رہا کہ تم ایسے خراب سے کپڑے پہنو، خراب سے مکان میں رہو، ہر چیز کی ہمیں اجازت ہے اگر اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے۔ لیکن وہی والی بات کہ کہہ رہے ہیں کہ غرور نہ کرو، اگر اللہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا جو ہے وہ اپنے خود سے علیحدہ نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ آپ جس مقام پر بھی ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کس مقام پر آج ہیں، جس مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کل آپ اس پر نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس پہ تکبر کرنا اور اس پہ اپنے آپ کو بڑا جاننا بہت ہی ایک پوائنٹ لیس سی بات ہے، فائدہ نہیں نظر آتا اس کا۔ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی جہالت ہے، جہالت ہے، بالکل جہالت ہے۔ کس چیز پہ آپ اس چیز پہ کیا اترانا اور اس چیز پہ کیا فخر کرنا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو باجی؟ جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاہد عباس بول رہا ہوں، پاکستان کے شہر ضلع لیا میں سے۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، خوش آمدید۔ اور میں سب سے پہلے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی نعمت عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں ملتے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بہت ہی عظمت عطا کی، مگر امتحان جب پہنچا تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کی
ہمت دی، امام پاک نے صبر کیا، اور میں بھی اپنے تمام سننے والے بھائیوں کو صبر کی امید کرتا ہوں، اور سب انسانوں کو صبر کرنا چاہیے. بالکل بالکل صحیح اور فرمایا آپ نے. ہاں جی. اور ایک اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امام حسین علیہ السلام کو اتنی عظمت عطا کی تو صبر انہوں نے بھی کیا، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. صحیح کہا. ہاں ہیلو. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور آپ اپنا یہ ہیلو. جی جی آپ یہ بات سن رہے ہیں ہم. ہاں جی ہاں جی. اور صبر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، اور ہم بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ بھی، آپ تمام سننے والوں کو لیے بھی، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی ہدایت ٹی وی کی محبت کے لیے، آپ کی بہت ہی مہربانی. بہت شکریہ بھائی آپ کا، اتنی دور سے ہمیں دیکھتے ہیں اور ٹائم اپنا جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پھر کال کرنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. یہ ہمارے ناظرین کی محبت ہے ہدایت ٹی وی سے. اور سسٹر ہم لوگوں کو بھی بہت اچھی اچھی دعاؤں سے. بالکل بالکل، یہ اللہ کا بہت کرم ہے صدف کہ ہمیں یہاں بیٹھے. جی بالکل. بغیر میں کچھ ایفرٹ کیے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے بعد کہ ہدایت ٹی وی کا بہت کرم ہے، احسان ہے کہ وہ ہمیں عزت بخش رہا ہے. بے شک اللہ ہی عزت بخشنے والا ہے اور وہی ذلت بخشنے والا ہے. کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ادھر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. شکریہ. کل آپ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ شاید مسلمان ہونا کس چیز کا نام ہے، کچھ ان کا آپ کا ایک ٹاپک تھا جو میں نے صرف سنا تھا. دیکھیے مسلمان کی جو کوالٹیز ہیں صحیح معنوں یا انسان کی کوالٹیز میں سمجھ لیں آپ، یہ ایک فطرتاً اس چیز کا تقاضا ہے کہ اگر آپ مقابلہ کر لیں اس مغربی دنیا کا اور ہماری اسلامی دنیا کا، تو آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی اس دنیا نے بھی وہی ساری چیزیں اڈاپٹ کی الٹیمیٹلی سلولی جس کی تعلیم ہمارے حضور نے دی تھی. بالکل. حضور نے کہا تھا کہ لوگوں تمہارا مال تو سب انسانوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہاری خوش خلقی اور کشادہ روئی سب انسانوں کے لیے کافی ہو سکتی. آج اس پوری دنیا میں آپ دیکھیں جب لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں مغربی دنیا کے، کہ لوگوں میں کچھ ایک بنیادی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی بنا پر آپ کا ایک طرح سے ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ قائم ہو گیا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب 100% کوئی فرشتے انسان ہے، لیکن جو ان کی زبان سے جو چیزیں آپ کے معاملات کے بارے میں نکلے گی اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. اگر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا آپ کے اوپر کتنا ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات جو انسان کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. بدنصیبی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ان چیزوں پہ توجہ دینی چھوڑ دی اور اپنے کردار میں اور اپنے اخلاق میں اس قدر پست ہوتے گئے کہ آج ہمارے یہ رویے ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو بھی سننا سمجھنا جو ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص اخلاقی معیار نہیں شو کرتے ہیں. کہ ہاں صاحب آپ دیکھیں نا میڈیا کے اوپر جب لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہر شخص کتنے تکبر سے بات کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھ کو ہی معلوم ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں وہی ایک حل ہے ہر مسئلے کا. سمجھا؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں تکبر اور غرور کی. مسلمان کی تو شان یہ بیان کی ہے نا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصروں تو بنتا ہے مسلمان، اور ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن شہید نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو یہ ساری چیزیں جب مسلمانوں کے اندر سے ڈاؤنورڈ ہوتی چلی گئی ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے اندر ہم پست سے پست ہوتے چلے گئے، اور آخرت کے جو اصول ہے جس کی بنا پر ہم کو جواب دینا ہے اس میں تو ہم کو ویسے ہی مطلب گر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ساری باتیں پوچھے گا کہ کیا ہمارے نبی کریم نے آپ کو وہ ساری ہدایت نہیں دی کہ جس سے آپ کے اخلاق، آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت سنورتی؟ آپ نے تو ان چیزوں میں ہاتھ لگا دی. لہٰذا میں صرف ایکڈمک طور پر یہ ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ باتیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری عملی زندگی میں خاص طور سے جو ہماری آئندہ نسلیں ہیں وہ ان چیزوں کو پرائیورٹی دے کے سمجھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام
ہمارے حضور اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہ ساری باتیں وہ بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کا کردار جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں بنیادی جو انسانوں کے حقوق ہیں اصل میں یہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے نا کہ اگر آپ نے بندوں کے حقوق کی پامالی کری، وہ کسی بھی طرح سے ہوں، چاہے وہ اخلاقی تجویز سے ہوں، چاہے وہ مالی طور سے ہوں، چاہے وہ سیاسی طور سے ہوں، کسی بھی نظریے سے ہوں، اگر آپ نے بندوں کے حقوق کی پامالی کری ہے، اگر آپ نے امانت میں خیانت کری ہے، تو یہ ساری چیزیں انہیں سے وابستہ ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ صاحب میں ہی سب کچھ ہوں، سمجھے نا آپ، میرے ہی ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، حالانکہ آپ کے پاس صحیح معنی میں بندوں کے حقوق دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سے اوپری طور سے باتیں کرتے ہیں. ہمارے خلفائے راشدین نے کیا مثالیں قائم نہیں کری اپنے کردار سے، اپنے عمل سے؟ انہوں نے عوام کا کتنا خیال کیا. تو میرا کہنا مقصد یہ کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت اہم چیزیں ہیں، یہ آپ کے کردار سے وابستہ ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ عملی دنیا میں لے کر آئیں. سمجھے نا آپ، اپنے علم سے اپنے کردار سے ان چیزوں کو بلند کریں. آج دنیا میں مسلمان کیوں پست ہوتا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ اکیڈمک چیزوں کو تو لے کے رکھ لیا، لیکن جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی ہے نا، تو مسخر اللہ کو ما فی السماوات و فی الارض، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا نا، تو دنیا میں آپ کیوں پست ہو رہے ہیں؟ ایک زمانہ تھا نا کہ جب مسلمان بھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے کرداروں میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ اس وقت ان کے کرداروں میں یہ سب چیزیں سب سے آگے تھیں. اب ہم سب سے پیچھے ہو گئے. تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں ہم کو نظر تو آتی ہیں، لہذا ان کو ایک عملی شکل دینے کی ضرورت ہے. ڈیمونسٹریٹ کریں تاکہ یہ پتہ چلے. اگر کوئی لوگ غصہ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہت آسان ہے ہمارے لیے باتیں کہہ دینا، فلانی جگہ ہم نے یہ سنا، فلانے سے یہ سنا، اور فوراً جو ہے آپ نے 10 باتیں شروع کر دی. ان چیزوں سے بھی پرہیز رکھنا چاہیے. یہ بھی تکبر کی علامات میں سے آتی ہیں کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا بول دیتے ہیں کہ صاحب فلانا ایسا شخص ہے. یہ آپ یعنی ایک تکبر دکھا رہے ہیں نا. دیکھیے آپ نے کسی کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں. خیر چلیے، بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے اور چیزوں سے دور رکھے. شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو تکبر پہ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں، وہی والی دعا کہ اللہ ہم سب کو تکبر سے دور رکھے. اچھا، تکبر کو جو ہے، تکبر کے کافی علاج بھی ہیں سسٹر. اچھا، کہ انسان اگر اپنی ابتدا کو اور انتہا کو یاد کر لے اور موت کو یاد کر لے تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تکبر. کہ انسان کو واقعی جس مٹی پہ وہ اکڑ کے چل رہا ہے، اکڑ دکھا رہا ہے، اسی کے اندر ایک نہ ایک دن ڈھیروں مٹی کے اندر ڈھیر خود بھی ہو جائے گا. یہ وہی بات کی جسمانی بیماری ہے تو یہ روحانی بیماری ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ علاج جیسے جسمانی بیماریوں کا ہوتا ہے، یقیناً روحانی بیماریوں کا بھی ہے. اور بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اس میں بھی تکبر کرنے والی بات نہیں کہ آپ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم دوسروں سے بہتر ہیں. یہ نیکی کا بھی تو تکبر میں شمار ہو جاتا ہے نا صدر، کہ ہم بہت نیک ہیں. کسی کو حسن و جمال پہ تکبر ہے، کسی کو مال و دولت پہ تکبر ہے، کسی کو اپنی نیکی اور پارسائی پہ تکبر ہے. اور یہ بڑی کامن چیز ہے، یہ جو نیکی پہ تکبر کرنا ہے، یہ ایک بڑی کامن ہمارے درمیان میں کسی کو زور بیانی پہ بھی، بالکل زور بیانی پہ، اور کسی کے پاس اگر علم زیادہ ہے تو علم پہ بھی تکبر ہے. حالانکہ علم تو خدا کی وہ دین ہے جو آپ کو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ باقی بندوں کو اس سے مستفید کریں. بے شک، بہت اس پہ بھی ہم تکبر کرتے ہیں، اور جو ہماری اصلیت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم تکبر کر جاتے ہیں. ہم انسان شاید غلطی کے پتلے ہیں، اور ان سب باتوں کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلا سکیں، کوشش کر سکیں. اور جب ہم خود کوشش کریں گے تو ہم اپنی اولاد کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ان کو بھی بتائیں گے کہ تکبر جو ہے وہ ایک بہت ہی بری بیماری ہے جس سے ہمیں نجات دلانی ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سی بیماری ہوتی ہے، نزلہ زکام فلو کچھ بھی ہوتا ہے، تو کتنی ہمیں الجھن ہو رہی ہوتی ہے صدف، کہ ہمیں کوئی دوا لے لیں ہم جس سے یہ ختم ہو جائے اور ہم جو ہے اس الجھن سے بچ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک مومن کو، ایک اللہ کا وہ بندہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے، وہ غلطی تو کر لیتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، تکبر بھی اس پہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جب محسوس کر لیتا ہے فوراً کہ یہ بیماری میرے اندر آ گئی ہے تو مجھے اس کے لیے دوا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. بالکل میرا خیال ہے کہ یہی ہم سب لوگوں کو اس پہ جو ہے اپنے اوپر، اپنے کردار پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دوسروں پہ نظر رکھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں.
آپ کو خود میں اتنی چیزیں مل جائیں گی کہ جن کو آپ سدھارنے میں پوری عمر لگا سکتے ہیں کہ دوسروں کی برائیاں دیکھنے کے آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. بہت اچھی بات. تو ایک مولا کا قول شیئر کرتی ہوں. مولا فرماتے ہیں جس وقت میری امت کے لوگ اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور شانیں ہلا ہلا کر چلیں گے اور اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع ایک دوسرے سے جو ہے دکھانے کی کوشش کریں گے, تو یہ سب سے بڑا ایک دور آئے گا جو سب سے بڑا تکبر کا دور ہوگا. تو اللہ اس دور سے بھی ہم سب کو بچائے کہ کبھی ہمیں غرور اور تکبر نہیں آئے. اور وہی والی بات کہ اپنے انجام کو اگر سوچ لے, اپنے شروع ہونے کو اور اپنے ختم ہونے کو سوچ لے کہ وہ کیا چیز ہے, کس چیز پہ اگر کوئی نعمتیں رحمتیں مل بھی رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ آپ پر عنایت کر رہی ہے, یہ آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو شکل دی ہے, صورت دی ہے اور دولت دی ہے, اچھی اولاد دی ہے, اولاد سے نوازا ہے, تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں. یقین کریں ایک رتی برابر آپ کا کمال نہیں ہے ان ساری چیزوں کے ملنے پر. تو اللہ جب ہم کو اتنی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ تکبر میں ڈوب جائیں. وہی سسٹر آپ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ کپڑوں تک پہ جب لوگ غرور کرتے ہیں. بالکل. اور بڑا یہ پتہ کہ ہم بڑی صدف باتوں پہ آ جاتے ہیں کہ اچھا اس نے اپنے امیر ہونے پر کیا, لیکن ہم ان باتوں کو چونکہ ہم نہیں اٹھاتے, ان کو ہم نہیں ڈسکس کرتے, جو ہمیں کامن باتیں بڑی کامن کہ کپڑوں پہ کر رہے ہیں آپ نے کوئی اچھی چیز خرید لی, آپ اس پہ تکبر کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو نہیں اٹھائیں گے تو ہم جب بیس ہی اچھی نہیں کر پائیں گے, جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ان کو ختم نہیں کر رہے ہیں تو ہم بڑی تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. حتیٰ کہ میں نے تو یہ تک سنا اور دیکھا ہے کہ فلاں آدمی کو تو پہننے اوڑھنے تک کا تمیز نہیں ہے, وہ تو ہمیں دیکھ دیکھ کے چینج ہو گیا ہے. بالکل, کتنی بڑی بات, کامن سی بات ہے, ہم غور نہیں کرتے اس کے اوپر, غور کرتے. یہ تو آپ نے واقعی, یہ تو بہت ہی آپ کی بات سن کے ایک دم لگا ہے کہ جیسے بہت سننے کو ملتی ہے یہ والی بات. میرا خیال ہے کہ کیا تکبر ہم اپنے دولت پر یا گاڑیوں پر یا حسن و جمال پر کیا تکبر کرنا ہمارا جس پہ ہمارا ان پہ اختیار ہے ہی نہیں ہے. بالکل, اللہ کی چیزیں. ایک یہ بھی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس کو تو ابھی دولت ملی ہے, ابھی اس کو شہرت ملی ہے, ابھی دولت ملی ہے, یہ اتنا وہ کر رہا ہے. ہم تو جب بھی خاندانی امیر چلے آ رہے ہیں. بالکل, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم غور نہیں کر پاتے ہیں. بہرحال ناظرین, ہم آپ کی بھی فون کالز کا انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی بھی کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی تکبر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ہدایت ٹی وی کا بھی میں ساتھ ساتھ ذکر کرتی جاؤں کہ آپ ہدایت ٹی وی ہی کی بدولت یہ سارے اتنے اچھے اچھے پروگرام آپ کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں, تو آپ اپنی دعاؤں میں بھی ہدایت ٹی وی کو یاد رکھا کریں اور مالی طور پر بھی اس کی مدد کیا کریں. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو آپ ہدایت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے. اور بس چلیں, مجھے کنٹرول روم سے حکم دیا جا رہا ہے کہ بس آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں. جی سسٹر, آخری لمحات میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی اپنے ناظرین سے کہ خود اعتمادی اور جو آپ کی عزت نفس ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ تکبر سے مکس اپ نہ کریں اس کو. وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک اچھے مومن بن کر اس کی زندگی گزاریں دنیا میں. اور اب آپ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی کالز کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہمیں مفید باتیں بتائیں اس کا بہت بہت شکریہ. ہم بھی اس سے سیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے سیکھ رہے ہیں. اور آج کے شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. جی, میں بھی چلتے چلتے ایک مولا علی کا قول شیئر کرنا چاہوں گی. تکبر سے آپ لوگ, اب یہ قول نہیں ہے, میں اپنے بتا رہی ہوں کہ آپ تکبر سے بے شک دور رہیے, لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ عورت میں غرور ہونا چاہیے, عورت کو غرور والا ہونا چاہیے اور مرد کو کھلے دل کا ہونا چاہیے. تو اب آپ اسی بات کو ذرا غور کیجئے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا. ہدایت ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں اور مالی طور پر ضرور یاد رکھیے گا. ہمارے کنٹرول روم میں جو بھائی ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.